شیطان ہر وقت انسان کو بہکانے اور لڑانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اسے لوگوں کی آپس میں محبت و مروت پسند نہیں ہے۔ شیطان کی طرح کچھ لوگ بھی معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگوں کو آپس میں لڑا کر مزہ آتا ہے، مگر ایسے لوگ جانتے نہیں کہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چغل خوری کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چغل خوری کی پہلی سیڑھی غیبت کو ہی نہایت مکروہ فعل کہا ہے۔ سورہ الحجرات میں اللہ کا فرمان ہے، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کوئی تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ کسی کا پیٹھ پیچھے ایسے ذکر کرنا جسے وہ خود سنے تو اسے برا لگے غیبت کہلاتا ہے، اور جب کسی کے پیچھے اس کی برائی دوسرے کے سامنے اس مقصد سے کی جائے کہ سننے والا بھڑک جائے، یہ چغل خوری کہلاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خوری کی وجہ سے لوگوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ دو بھائی لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو لڑانے والے اور ایک دوسرے سے بدظن کرنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کی پکڑ ہوگی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم کو نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کو دیکھ کر اللہ عز و جل کی یاد آ جائے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ تم میں سب سے برے لوگ کون ہیں؟ چغل خور، دوستوں میں فساد ڈالنے والے اور بے گناہ لوگوں کی عیب جوئی کرنے والے۔ چغل خور جب مر جاتا ہے تو قبر میں اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گناہوں کی نشاندہی فرمائی کہ ان میں سے ایک تو چغل خوری کیا کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب کرتے ہوئے احتیاط سے کام نہیں لیتا تھا اور چھینٹیں اس کے بدن اور کپڑوں پر پڑتی تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری بھری ٹہنی لی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کی قبر پر گاڑ دیا اور فرمایا، انشاءاللہ ان ٹہنیوں کے خشک ہونے تک ان دونوں کو عذاب میں تخفیف رہے گی۔ بعض اوقات کچھ سچی باتیں جب کسی شخص کو کسی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں تو سننے والا لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ ایسی باتیں چغل خور ہی دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں، بھائی میں تو سچ بات کہی ہے، میں تو کھرا انسان ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ہمارا دین ہمیں صلح کرانے کی طرف مائل کرتا ہے، خواہ اس کے لیے کچھ جھوٹ بھی بولنا پڑے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، وہ جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کو بھلی بات پہنچائے یا بھلی بات کہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کرنے یا بتانے سے گریز کرنا چاہیے جس کو سن کر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں یا بدظن ہو جائیں۔ جب ایک مرتبہ ہم کسی سے کسی شخصیت کی غیبت سنتے ہیں اور اسے منع نہیں کرتے تو غیبت کرنے والا غیبت میں اور ہم سننے والے غیبت سننے میں بڑھتے ہی جاتے ہیں، جبکہ چغلی و غیبت کا کرنا بھی گناہ ہے اور سننا بھی گناہ ہے۔ عموماً چغل خور کسی کا بھی وفادار نہیں ہوتا، وہ زید کی برائیاں بکر سے اور بکر کی برائیاں زید سے کرتا ہے اور اپنے تئیں اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ دوغلا ہوتا ہے۔ اس کے دو چہرے ہوتے ہیں، منہ پر اچھا بن کر ملتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ حقیقت میں ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہوگا جو دو چہرے رکھتا ہوگا، کچھ لوگوں کے پاس ایک چہرے سے جاتا ہو اور کچھ لوگوں کے پاس دوسرے چہرے سے۔
سچا مسلمان تو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی زبان کے معاملے میں بہت احتیاط کرتا ہے کہ زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، اس زبان کو روکو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہماری گفتگو کا بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جہنم کی آگ میں اپنے چہرے کے بل اسی زبان کی وجہ سے گرائے جائیں گے، یعنی زبان کی غلطیاں انسان کو دوزخ میں لے جائیں گی۔ غور کریں، کہیں یہ غلطیاں ہم بھی تو نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو پھر جلد از جلد اس سے توبہ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور توبہ کی مہلت ہی نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زبان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔